میرا داخلہ میڈیکل کالج میں ہو گیا اور بھائی جان نے والد صاحب سے بات کر لی۔ وہ خوشی سے مان گئے اور بختاور کا رشتہ اس کے والد سے مانگ لیا۔ انہوں نے بھی ہاں کر دی۔ میں خود کو دنیا کا سب سے خوش نصیب لوگوں میں شمار کرنے لگا، لیکن بھابھی بہت برہم ہوئی، کہنے لگی کہ یہ لوگ یہاں آئے ہی اسی وجہ سے منصوبہ بنا کر تھے۔ میں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میری بہن کے لیے پہلے سے میرے والدین سے بات ہو چکی ہے۔ اب آپ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ بھائی جان نے بیوی کو سمجھایا کہ لڑکا پڑھا لکھا ہے، وہ تمہاری بہن سے شادی پر راضی نہیں ہے، وہ بختاور سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ کیا ہوگا اگر اس نے تمہاری بہن کو ذہنی طور پر قبول نہ کیا؟ تمہاری بہن کی پوری زندگی خراب ہو جائے گی۔ تم آئندہ کی سوچو، فائزہ کے لیے کوئی اور اچھا رشتہ مل جائے گا۔ زبردستی ایسے ہم رمیز کے پلے کس طرح باندھ سکتے ہیں؟ وہ خاموش تو ہو گئی، لیکن لاوا ان کے اندر ہی اندر پکنے لگا۔ کچھ دن بعد میری شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اپنے والد کے سمجھانے سے بھابھی بھی نارمل ہو گئیں۔ ان کا رویہ یکدم بدل گیا اور وہ میری شادی کی تیاریوں میں بھرپور حصہ لینے لگی۔ اب زمان نے یہی مناسب سمجھا کہ الگ مکان لے لیا جائے تاکہ لڑکی کو اپنے گھر سے رخصتی کرے۔ میری شادی ہو گئی۔ ہم دونوں بہت خوش تھے۔ بختاور میرے والدین، بھابھی اور خاص طور پر میرے بڑے بھائی کی بہت عزت اور خدمت کرتی، جس پر بھائی بھی اس کی تعریف کرتے تاکہ اس کا دل خوش ہو۔ اس بات نے بھی بھابھی کے دل میں حسد کو جنم دیا اور ان کے دل میں بختاور کے لیے نفرت کی گرہ کو مضبوط کیا۔ بھابھی کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا رہتا تھا۔ وہ میرا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگی، لہٰذا میرا ذہن اس طرف گیا ہی نہیں کہ وہ میری بیوی کی نفرت میں مری جا رہی ہیں۔ میں دن میں پڑھائی میں مصروف ہوتا، شام کو زمان کے پاس دکان پر چلا جاتا۔ میں ہر چیز کو نارمل ہی لے رہا تھا اور بختاور کی عادت چغلیاں کرنے کی بالکل نہ تھی۔ اس کے لبوں پر کبھی کسی کے لیے شکایت کے دو لفظ بھی نہ آتے تھے۔ وہ بہت صبر و شکر کرنے والی لڑکی تھی۔ گھر میں ہر کوئی خوش تھا۔ بظاہر تو بھابھی بھی خوش نظر آتی تھی، مگر دلوں کے حال تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ کوئی بھی بھابھی کی مکاری کو نہ سمجھ سکا، حتیٰ کہ ان کا شوہر بھی ان کی اداکاری سے دھوکہ کھا گیا۔ بھائی ہر وقت یہی کہتے کہ بختاور کے قدم مبارک ہمارے گھر میں اچھے ثابت ہوئے۔ کاروبار میں ترقی کے ساتھ میری بیوی کو بھی عقل آ گئی ہے۔ میں پڑھائی اور کاروبار میں اتنا مصروف تھا کہ اپنی بیوی کے لیے کم وقت نکال پاتا تھا، مگر اس نے پھر بھی گلہ نہ کیا۔ ایک دن بختاور کی طبیعت خراب ہو گئی۔ گھر میں امی اور بھائی جان تھے۔ وہ اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے بچے کی نویز سنائی تو گھر بھر میں مسرت اور شادمانی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ بڑے بھائی جان تو ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ بھابھی اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ میں مطمئن تھا کہ گھر میں اسے سنبھالنے والے ہیں۔ وقت گزر گیا اور میں ایک خوبصورت بیٹے کا باپ بن گیا۔ گھر والوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بختاور اسے جنم دینے کے بعد سے بہت کمزور ہو گئی تھی۔ بچے کو ماں کا دودھ پلوانے کی بہت کوشش کی گئی، مگر اس نے پینے سے انکار کر دیا۔ بھوک سے بلکتا، مگر ماں کا دودھ اسے بد مزہ لگتا، کیونکہ پیدا ہوتے ہی بھابھی نے اسے فیڈر لگا دیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اسے گائے کا دودھ پلا سکتے ہیں۔ بچے کو گائے کے دودھ کا ذائقہ پسند آ گیا۔ یوں 3 ماہ میں بچے نے صحت پکڑ لی۔ بھابھی دودھ ابالتی اور رات کو سبھی کو پینے کو دیا کرتی تھی۔ وہ میرے بچے کا فیڈر بنا کر اسے دیتی اور بختاور کو بھی اپنے ہاتھ سے پلاتی۔ بھابھی بختاور کو کہتی کہ تم ایک کی جگہ 2 گلاس پیا کرو۔ ہم سب ان کی اس عنایتوں اور محبت کے بہت شکر گزار تھے۔ وہ گھر کی بڑی بہو تھی۔ بختاور بچے کو سنبھالتی اور بھابھی گھر کے بیشتر کام کر لیتی۔ ایک دن وہ حسب معمول تازہ دودھ کو جوش دے رہی تھی کہ
छत से एक बड़ी सी जहरीली छिपकली इस उबलते दूध में गिर गई। ये सब भाभी की निगाहों के सामने हुआ। इन्होंने दूध फेंक दिया। घर की मुलाजमा भी साथ खड़ी थी। रात होने वाली थी। मुलाजमा काम समेट चुकी थी। इसके जाने का टाइम हो रहा था। इसने धोने के लिए पतीले का ढक्कन उठाया तो इसमें कुछ दूध रहता था। वो बोली, भाभी आपने सारा दूध नहीं गिराया, इसमें तो छिपकली पड़ी है। इन्होंने कहा कि पतीला गर्म था, मेरे हाथ जलने लगे थे, तभी रख दिया। अभी गिरा देती हूँ, तुम जाओ, मैं खुद दूध गिरा कर पतीली धो दूँगी। तुमको देर हो रही है। मुलाजमा चली गई। अब भाभी ने जहरीले दूध को फिर से उबाल दिया। उबाल देकर छाना, ठंडा किया। सब घर वालों को सही वाला दूध ठंडा करके पीने को दिया, मगर मेरी बीवी और बच्चे को वही जहरीला दूध चीनी डालकर पीने को दे दिया। बख्तावर को जायका बुरा सा लगा। इसने आधा गिलास पीकर वापस करना चाहा तो भाभी ने इसरार करके ज़बरदस्ती पिला दिया। बच्चे को भी इसी दूध का फीडर अपने हाथों से पिला दिया। रात को बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई, इसे उल्टी भी हुई। अस्पताल में जाने से कबल इन्होंने दम तोड़ दिया। इस रात मैं मेडिकल कॉलेज में था। सुबह घर में कोहराम बरपा था। मेरी बीवी और बच्चा दोनों ही ज़िंदगी की बाजी हार चुके थे। किसी को इल्म नहीं था कि इन्हें क्या हुआ है। मेरे सास ससुर ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया कि हमारी बेटी की लाश की बेहुरमती होगी। वो गांव के लोग थे, पोस्टमार्टम की अहमियत को नहीं समझते थे। मैं मेडिकल का स्टूडेंट, मुझे शक था कि इनकी मौत जहर खाने से हुई है, क्योंकि दोनों एक साथ कैसे मर सकते थे। जाहिर है दोनों ने एक सी खुराक ली होगी, वरना दूध तो सारे घर वालों ने पिया था, किसी को कुछ नहीं हुआ था। बहरहाल घर का मामला था। ज़मान ने भी मुझे सब्र की तलकीन की और खामोश करा दिया। कुछ दिन घर की फ़िज़ा सोगवार सी रही। एक रोज़ मुलाजमा ने मुझे मौका पाकर चुपके से बता दिया कि इस रोज़ दूध उबालते एक बड़ी सी जहरीली छिपकली छत से पतीले के अंदर टपक पड़ी थी। भाभी ने दूध तो मेरे सामने गिरा दिया था, मगर इससे आगे वो ना बोल पाई। मैंने लाख पूछा, कहने लगी, साहब जी इससे आगे मैं नहीं जानती, मैं तो घर चली गई थी। जो बात मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी, कैसे बेगुनाह की गर्दन मेरे शक की वजह से फंस गई, तो कौन मुझे ज़िंदा छोड़ेगा। मुलाजमा ने इस दिन के बाद हमारी मुलाजमत छोड़ दी और अपने गांव जाने का कहकर न जाने कहाँ चली गई, मगर कहानी का खुलासा बता गई। कहते हैं कि अकल रा इशारा काफ़ी है। मेरा दिल का बोझ जब बहुत बढ़ गया, मैंने ये बात भाईजान से कह दी। इन्होंने बीवी की गर्दन दबोच ली। बिलाखिर भाभी ने इकरार कर लिया कि इन्होंने गलती से छिपकली वाला दूध बख्तावर और बच्चे को पिला दिया था, क्योंकि वो बकाया दूध को गिराना भूल गई थी। ये सरासर झूठ था। भाई भी इतने बेवकूफ़ ना थे। वो तेश में आ गए और इन्होंने भाभी को क्रिकेट के बल्ले से इतना मारा कि वो जहाँ हो गई। मैंने जब इनके कमरे से चीख सुनी तो मैं दौड़ कर गया और ऐसा मनाजिर देखकर दिल हिल गया। बेशक मैं बख्तावर से मोहब्बत करता था, मगर अपना भाई भी मुझे अजीज़ था। मैंने इनको खुदा का वास्ता देकर ड्यूटी पर भेज दिया। वो चले गए तो मैं हाथ में बल्ले लिए पुलिस स्टेशन जाकर इकरार जुर्म किया कि मेरी बीवी और बच्चे की मौत हो गई। मुझे शक था कि भाभी ने इनको जहर दिया है, सो बदला लेने के लिए मैंने इनके सर पर बैट मारकर हलाक कर दिया है। मेरी नीयत इन्हें जान से मारने की ना थी, मगर झगड़ा बड़ा तो देश में बैट इनके ज़ोर से लग गया। गर्ज इस तरह मैं अपने भाई की जगह जेल चला गया। मुझे 7 बरस की सज़ा हो गई। सज़ा के बाद जब मैं जेल से निकला तो मेरे दिल की दुनिया बदल चुकी थी। कैद में खुदा से करीब हो गया। मुझ में कातिल कहलाने की हिम्मत ना थी। मैं दूसरे शहर चला गया और वहाँ एक डॉक्टर की क्लिनिक पर मुलाजिम हो गया। एक दिन क्या जी, मैं सहाय के जंगल में मतन तन्हा
روز و شب بسر کرنے لگا۔ اللہ نے اپنی جانب میرے دل کو کھینچا اور میں دن رات عبادت الہی میں مصروف رہنے لگا۔ پیاس لگتی تو ندی سے پانی پی لیتا، بھوک لگتی تو جنگلی پھلوں پر گزارا کر لیتا۔ میں عبادت میں سکون پانے لگا۔ ایک دن محکمہ جنگلات والے آئے اور مجھ سے تفتیش کرنے لگے۔ اس وقت تو وہ 2-4 باتیں کر کے چلے گئے، لیکن مجھے ڈر تھا یہ دوبارہ آئیں گے۔ پھر میں گھر والوں کو ایک بار پھر کسی مصیبت میں نہیں پھنسوانا چاہتا تھا، لہذا یہاں شہر میں آ گیا اور جھگی بنا کر رہنے لگا۔ ارد گرد گزرتے لوگ مجھے عبادت میں مشغول دیکھتے تو سمجھتے کہ یہ کوئی اللہ والا بندہ ہے۔ وہ مجھ سے دعا کرانے کو آنے لگے اور کچھ نہ کچھ کھانے کو دے جاتے۔ انسانوں کے دکھ تکلیفیں اور مشکلات تو اللہ پاک دور کرتا ہے، لیکن وہ یہی سمجھتے تھے کہ میری دعاؤں میں تاثیر ہے جس سے ان کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ رفتہ رفتہ لوگوں میں میری شہرت پھیلنے لگی کہ یہاں کوئی نیک بابا ہے جس کی دعا قبول ہوتی ہے اور مراد پوری ہو جاتی ہے۔ یوں لوگ میرے پاس دعا کرانے آنے لگے۔ وہ میرے لیے نذرانے کے طور پر کھانے پینے کی چیزیں یا کچھ روپے دے جاتے جو میری ضروریات زندگی کو کافی ہوتے۔ میں نے تو کسی سے نذرانہ لانے کو کہتا اور نہ رقم کا سوال کرتا ہوں۔ اب جھگی کی جگہ یہ کوٹری بن گئی ہے۔ ایک چارپائی، پانی کا ایک گھڑا اور چائے وغیرہ بنانے کے لیے چند برتنوں کے سوا میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے اور نہ مجھے دنیاوی سامان سے دلچسپی ہے۔ اللہ خود کو میری ضروریات پوری کر دیتا ہے اور میرے نصیب کا رزق میرے در پر پہنچا دیتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بچانے کی خاطر لمبی سزا کاٹی ہے۔ اپنے لوگوں میں جانا نہیں چاہتا کہ ماں باپ میری قید کے دوران چل بسے تھے۔ بھائی نے دوسری شادی کر لی اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ خوش و خرم ہے۔ یہ کہتے ہوئے بابا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امی بھی رونے لگی۔ اس واقعے کے 6 ماہ بعد بابا کا انتقال ہو گیا تو علاقے کے لوگوں نے کوٹری میں ہی ان کی قبر بنا دی اور پھول چڑھانے لگے۔ میں سوچتی ہوں کہ شاید نیک بندوں کے مزار اسی طرح بن جاتے ہوں گے اور جو خلقت ان کے مزار پر روز فاتحہ پڑھنے جاتی ہے اس کا ثواب تو ان میں دفن لوگوں کو ملتا ہی ہوگا۔ یہ میرے قیاس کی بات ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے راز ہیں وہ میرا رب العزت ہی جانتا ہے۔ دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔